السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا یمامہ کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوتی خطوط روانہ فرمائے تھے وہ تقریباً مدینہ اور مکہ کے اطراف کی جو سلطنتیں، جو حکومتیں تھیں، ان کے حکمران اور ان کے ذمہ داران تک آپ نے اسلام کا پیغام پہنچایا انہی خطوط کے ذریعے۔ تو اسی کا ایک سلسلہ تھا مدینہ سے مشرق کی جانب جو یمامہ کا علاقہ ہے جزیرہ عرب کے اندر، جزیرہ عرب میں ہی مشرق کی جانب یمامہ کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کا جو حاکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاکم کو دعوتی خط روانہ فرمایا، دعوتی خط دیا تھا، اور اس کے لیے آپ نے سلیط بن عمرو العامری رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا کہ آپ کا وہ خط لے کر جائے اور یمامہ کے حاکم حوضہ بن علی کو دے دے۔ خط میں آپ نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی حوضہ بن علی سلام علی من اتبع الہدی وعلم ان دینی سیظہر الی منتہى الخف والحافر فاسلم تسلم واجعل لک ما تحت یدیک۔ خط کی شروعات بسم اللہ سے کی اور پھر اپنا ذکر کیا یہ خط کس کی طرف سے ہے؟ محمد رسول اللہ کی طرف سے، حوضہ بن علی کی طرف جو یمامہ کا حاکم ہے۔ آپ نے کہا سلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے اس کو سلام۔ پھر آپ فرماتے ہیں ان دینی سیظہر الی منتہى الخف والحافر، آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اونٹ اور گھوڑے پہنچتے ہیں، یعنی تھوڑی سی بھی جگہ جہاں موجود ہوتی ہے ایک جانور، اس کے جانے کے لیے کوئی بڑے راستے کی ضرورت نہیں ہوتی، پہاڑ کی اونچائی پر بھی یہ چڑھتے ہیں، اور باریک راستہ ہو، کٹھن راستہ ہو، وہاں سے بھی یہ گزر جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہے گی جہاں ہمارا دین نہ پھیلے، نہ پہنچے، ہر جگہ پہنچ کر رہے گا۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین تو پہنچنے والا ہے، آپ قبول کرو یا نہ کرو، لیکن اس علاقے میں یمامہ کے علاقے میں میرا دین پہنچ کر رہے گا، لہذا فاسلم تسلم، بہتر ہے کہ آپ اسلام لاؤ، آپ صحیح سالم رہو گے۔ وَأَجْعَلْ لَكَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ، اور آپ جہاں کے حاکم ہو یہ حکومت آپ ہی کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، اسلام قبول کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط سلیط بن عمرو العامری رضی اللہ تعالی عنہ نے یمامہ کے حاکم کو پڑھ کر سنایا، تو یمامہ کے حاکم نے اچھا جواب دیا، خط کا استقبال کیا اور قاصد کا استقبال کیا اور اچھے جذبے کا مظاہرہ کیا، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے جواب میں خط لکھا جس میں کہا ما احسن ما تدعو الیہ واجملہ، آپ جس کی دعوت دے رہے ہو وہ کتنا ہی اچھا اور کتنا ہی خوبصورت دین ہے، کتنا ہی اچھی چیز ہے۔ والعرب تہاب مکانی فاجعل لی بعض الامر اتبعک، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ عرب میں میرا ایک مقام و مرتبہ ہے،
بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے لکھا تھا کہ میں ایک بڑا شاعر ہوں، میں یہاں کا خطیب ہوں، میری ایک شہرت ہے، میرا ایک مقام ہے، لہذا آپ بھی مجھے ایک بڑا مقام دیجئے اور میرے حصے میں ایسی کچھ سلطنت دیجئے، ایسی کچھ زمین دیجئے تاکہ وہ میرا مقام بھی باقی رہے، تو میں آپ کی پیروی کروں گا، آپ پر اسلام قبول کر لوں گا۔ اور ساتھ میں جاتے ہوئے سلید بن عمرو العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاصد تھے ان کو تحفے تحائف وغیرہ دے کر روانہ کر دیا۔ سلید بن عمرو العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ کیفیت سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو سألنی قطعة من الارض ما فعلت بعد وبعد ما فی یدیہ، اسلام قبول کرنے کے بدلے میں وہ کچھ مانگ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں اپنایا جائے گا۔ انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی چیز دی جائے، ایسے لالچ سے اسلام قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ مجھ سے زمین کا ایک معمولی ٹکڑا بھی مانگیں گے میں وہ بھی نہیں دوں گا۔ اسلام قبول کرنا ہے اخلاص کے ساتھ، دل سے مانو، اس کے بدلے میں دنیا اگر آپ مانگتے ہو تو میں دنیا کا تھوڑا سا حصہ بھی تم کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ پھر وہ کچھ ملنے کے بعد اسلام قبول کرے گا۔ تو نبی نے فرمایا بعد و بعد ما فی یدیہ، وہ بھی برباد ہوگا اور اس کی سلطنت بھی برباد ہو جائے گی، وہ بھی نہیں رہے گا نہ اس کی سلطنت رہے گی، سب ختم ہو جائے گا، اسلام باقی رہے گا۔ اسلام اس کے شہر میں، اس کے علاقے میں داخل ہو جائے گا، پورا یمامہ کے علاقے میں اسلام مکمل طور پر پھیل جائے گا، اور یہ آدمی جو کچھ دنیا چاہتا ہے اسلام قبول کرنے کے بدلے میں، یہ سلطنت جو وہ اس کو نظر آتی ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ آئے تھے، جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی کہ جو یمامہ کا حاکم تھا اس حاکم کا انتقال ہو گیا ہے، اس حاکم کا انتقال ہو گیا، یعنی اس کا انتقال کفر پر ہی ہوا۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ بعض علاقے جہاں پر آپ نے خطوط روانہ کیے تھے، بعض لوگوں نے اسلام تو قبول کیا، بعض لوگوں نے نبی کے قاصدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اچھا استقبال کیا، تعریف کی، تحفے تحائف دیے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کہیں دعوت دیتے ہیں، چاہے کافروں کے درمیان ہو یا مسلمانوں کے درمیان ہو، کافروں کے درمیان اسلام کی دعوت دیں یا مسلمانوں کے درمیان توحید کی، اسی طرح سے برائی سے رکنے کی، نمازوں کی اور خیر کی طرف انہیں بلانے کی دعوت دیں، تو بعض مرتبہ یا تو وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں، ہماری دعوت کا رد عمل سختی سے دکھاتے ہیں، زبان سے غلط باتیں کہنا، کبھی ہاتھ کا استعمال کرنا، کبھی دھمکی دینا، یہ طریقہ بھی اپناتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سن لیتے ہیں، سن کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، بہت اچھی بات آپ نے کہا ہے، تعریف کرتے ہیں، جیسے اس نے تعریف کیا تھا، کہا تھا ما احسن ما تدعو الیہ واجملا، کتنی اچھی دعوت ہے آپ کی، کتنی اچھی، کتنی پیاری باتیں ہیں آپ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تعریف کیا اس نے، لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ لوگ ہماری باتوں کی تعریف تو کر لیں کہ ہاں اچھی بات کہہ رہے ہیں آپ، لیکن ہماری اچھی بات کو قبول نہ کریں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس طرح کی الگ الگ چیزیں ہمارے سامنے دکھائی دے رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں انسان، ایک مسلمان جہاں بھی دعوتی کام کرتا رہے گا، وہاں کئی طرح کے جوابات انہیں ملیں گے۔ لہٰذا ایک داعی کو ایسا کردار جب سامنے دکھائی دے تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں دعوت دیتا ہوں لوگ مانتے نہیں ہیں،
میں دعوت دے رہا ہوں لوگ مجھے مارتے ہیں، میں دعوت دیتا ہوں لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں، میں دعوت دیتا ہوں لوگ سنتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے. تو وہاں ایک داعی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میرا کام ہے دعوت دینا، وما علینا الا البلاغ المبین، وما علینا الا البلاغ المبین، میرا کام پہنچا دینا ہے. اب اس کی زندگی میں تبدیلی لانا، اس کو صحیح راستے پر لانا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا اسے ہدایت دے گا. تو قیصر کے پاس آپ نے خط روانہ کیا، قیصر نے خوشی کا اظہار کیا، تحفے تحائف دیے، اسلام قبول کرنے کا اظہار بھی کیا، لیکن قوم کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا. کسریٰ کے پاس آپ نے بھیجا، کسریٰ نے خط پھاڑ دیا اور بری باتیں اس نے کہی. یمن کی طرف آپ نے بھیجا، یمن والا مسلمان ہو گیا. اسی طرح یمامہ کی طرف آپ نے بھیجا، اس نے تعریف کی لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا. سب کا رد عمل الگ الگ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزوں نے مایوس نہیں کیا اور آپ برابر اپنا یہ کام کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کی دعوت کو آہستہ آہستہ کامیاب بنا دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی دین کی دعوت کو سلسلے وار باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک کہ ہمارے پاس زندگی موجود ہے، حیات ہے، دین کا کام ہم کرتے رہیں. کوئی قبول کرے نہ کرے، کوئی مانے نہ مانے، ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین. احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ صحیح طریقے سے دین کی دعوت دیتے رہنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.